آل عمران ہے۔ اس میں جنگ بدر کا تذکرہ ہے، اور یہ وہ پہلی عظیم جنگ تھی جو 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ آج بھی 17 رمضان المبارک ہے۔ بڑے کٹھن مراحل سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے غلام گزرے۔ تاریخ گواہ ہے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں سے فرمایا، تو یہ جو جنگ تھی یہ کفر اور اسلام کی پہلی باقاعدہ ٹکر تھی، پہلی باضابطہ لڑائی، جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ اس انداز سے ہوا کہ میرے رب نے بھی اس جنگ کو، اس لڑائی کو یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو آپ جانتے ہیں کہ پورے قریش اور کفار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے غلاموں پر ٹوٹ پڑے۔ طرح طرح کی تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں اور مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافق حالات کے جگڑ، کیا کچھ نہیں تھا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت نہیں کیا۔ راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، اللہ معاف کرے کوڑے بھی پھینکے گئے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی، آوازیں بھی لگائی گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو تپتے ہوئے ریگزاروں پر گھسیٹا گیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتے ہوئے ریزگار پہ کھینچا گیا، اور سینوں پر کوئلے بھی رکھے گئے۔ حضرت سمیہ کو مکہ المکرمہ کے چوک میں ابو جہل ظالم نے قتل کیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، جن کے خون سے مکے کی سرزمین خون سے لالازار ہوئی۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ، ان کے خون سے مکہ لالازار ہوا، حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ کون کون سے دکھ تھے اور کون کون سی دکھوں کی قسم تھی جو آزمائی نہ گئی ہو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے۔ جو دکھ مصیبتیں وہاں پہنچی وہ الگ دردناک کہانی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بیان فرماتی ہیں، جن کے وصال کا دن بھی آج ہے 17 رمضان مبارک، کہ میں نے ایک دن اپنے سرتاج پیغمبر حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور، احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آپ کی زندگی میں کوئی آیا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظر میں احد کے دن سے کوئی سخت دن نہیں تھا، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سکے چچا کو شہید کیا گیا اور آپ کے چچا کے اعضائے بدنیہ کاٹ دیے گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر مبارک پر پٹی باندھے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے، بار بار پوچھتے تھے، ما فعل عنی، میرے چچا کی کہانی سناؤ، میرے چچا کی بات سناؤ۔ یہ سخت ترین دن تھا۔ عرض کیا، حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی آپ کی زندگی میں آیا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں میری رفیقہ سفر عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا۔ ان کے 3 سرداروں کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام حق لے کر تشریف لے گئے۔ ان کی ہمدردی کا جذبہ تھا جو بظاہری نظر آ رہا تھا، حقیقت میں نہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف جب لے گئے تو انہوں نے حضور کی دعوت کو مسترد کر دیا، بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تاریخ گواہ ہے، جب وہاں سے واپس آنے لگے تو ان ظالم بدبختوں نے 2 رویا کتار بنائی، اور اس کتار کے اندر ان جوانوں کو ہاتھوں میں پتھر تھما دیے،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے قدم مبارک اٹھاتے تو وہ ظالم پتھر برساتے، اور جب دوسرا قدم اٹھاتے تو دوسرا قدم پر وہ پتھر برساتے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس تکلیف کی وجہ سے جب زمین پہ آ گیا، شدت درد اور احساس کرب سے جب میں زمین پہ پہنچا تو ابو جہل کے وہ دو گنڈے آگے بڑھتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہیں، اور عائشہ ان ظالموں نے پھر پتھر مارے۔ فرمایا عائشہ یہ دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا، اور 3 سال شعب ابی طالب نے جو کاٹے، بلا تاریخ کیسے بھول سکتی ہے، درختوں کے پتے کھا کر زندگی کے لیل و نہار گزارتے رہے، عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گئے۔ 3 سال سماجی بائیکاٹ رہا، جن کے مقاصد جلیل ہوں، راستے کی سختیاں ان کے قدموں کو روک نہیں سکتی، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ ان کی راہوں کو کبھی ختم نہیں کر سکتے، ان کے اٹھنے والے قدم آگے ہی بڑھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ داستان غم غزوہ بدر کے حوالہ سے سنائی تو صحابہ اکرام کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں تھی، برسات کی طرح آنسو بہ رہے تھے۔ انہی میں سے جلیل القدر اصحاب بھی موجود تھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان ظالموں نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا تو آپ ان کے لیے بد دعا تو فرما دیتے۔ آپ کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، ہمارا یقین تھا یہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان یہ بسنے والے طائف ہیں، ان 2 پہاڑوں کو میرا اللہ آپس میں جوڑ دیتا۔ میرے آقا نے فرمایا اوے میرے نبی کے عظیم غلاموں، اللہ نے مجھے زحمت بنا کر نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا میں اپنی قوم کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن غلاموں میں غلام، محبت کرنے والے، چاہنے والے موجود تھے۔ دست بستہ عرض گزار ہوئے، اصرار بڑھتا گیا، ضد بڑھتی گئی، یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا لیجئے، آپ ان ظالموں کے لیے، ان بدبختوں کے لیے ضرور بد دعا فرمائیں، تاریخ گواہ ہے۔ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے اصرار پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گورے گورے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا لیے۔ صحابہ منتظر تھے، ادھر لب واہ ہوں گے، آسمان سے پتھر برسیں گے۔ اوے نبی کے عظیم غلاموں، الحمدللہ ہم اس لجپال نبی کی عظیم امت ہیں جس نے بدر کے مقام پر بھی اپنے جسم مبارک پہ پتھر کھا کر امت کے لیے دعائیں کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے حضور لب واہ ہوئے، صحابہ منتظر تھے، بد دعا ہوگی، آسمان سے پتھر برسیں گے، یہ دونوں پہاڑ طائف کے آپس میں جڑ جائیں گے، اور اس میں جو محالفین ہیں، جو ہے دشمن ہیں، وہ اپنے درمیان میں پس جائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، لب واہ ہوئے، کلمات کی ترتیب دیکھیے، عرض کی اللہم مہدی قومی، اللہم مہدی قومی فإنہم لا یاقلون، اور میرے سونے ربا اس میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتے نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر یہ قوم مجھے جانتی تو مجھے یوں پتھر نہ مارتی، راہوں میں پھول بچھاتی، تو پتھر کھا کر دعائیں دینا۔ کوئی پلندری کی سرزمین میں غزوہ بدر کا عظیم موضوع سماعت کرنے والوں، یہ آپ کا اور میری بات نہیں ہے، پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ نبی کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے، یہ نبی کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے۔ الہی کرم کر، حضور نے دعا فرمائی، الہی کرم کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے ان پتھریلو زمینوں پر۔ وہاں کیا کیا نہیں گزر رہا، لیکن میرے آقا دعا فرما رہے اور فرمایا میرے غلاموں، میرے صحابہ، مجھے ان سے نہیں، یہ جو مجھے پتھر مار رہے ہیں نا، مجھے ان سے نہیں، ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع موجود ہے۔ یہ تھی دور اندیشی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں کا تسلسل جاری رکھا۔ آپ نے بارہا مرتبہ سنا، وقت انتہائی قلیل ہے، آج 313 کی تعداد، آج کا دن تھا 17 رمضان المبارک، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، 313 کی تعداد رب کا فرمان بیان کرتا ہے
313 مسلمان تھے، نہتے تھے، ان کے پاس جو ہے اس طرح کی تلواریں، اس طرح کی زریں نہیں تھی، اور مسلمان جب نکلے 313 کی تعداد پہ مشتمل تو ان کے پاس تلواریں بھی ٹوٹل 8 تھی۔ تاریخ لکھتی ہے، مورخین بیان فرماتے ہیں، اور وہ 8 تلواریں بھی صحیح سلامت نہیں تھی۔ دنیا کی 1 نمبر طاقت سے ٹکر لینے کے لیے یہ نبی کے غلام نبی کی معیت میں لکھ لیتے، حوصلے بلند ہوں تو منزل آسان ہو جایا کرتی ہے۔ نبی کے غلاموں سنو، جب یہ دستہ 313 پہ مشتمل 17 رمضان المبارک روزہ رکھ کر گرمی کی شدت میں نبی کے غلام نکلے، 8 تلواریں تھی، مورخین لکھتے ہیں کہ وہ بھی صحیح سلامت نہیں تھی، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی نوک نہیں تھی، 2 گھوڑے تھے، صرف 2 گھوڑے سواری، اور 70 اونٹ تھے، 6 زریں تھی، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھی نا، عشق جو ہوتا ہے نا یہ بڑا دلیر ہوتا ہے، محبت جو ہوتی ہے نا یہ بڑی غیرت مند ہوتی ہے۔ جس غلام کے پاس جو ہے تلوار نہیں آئی، نبی کے اس غلام نے کھجور کا دستہ توڑ لیا، سبحان اللہ۔ اور حضرت عکاشہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام کے عظیم غلام حضرت عکاشہ جن کا نام ہے، آپ اسی میدان بدر میں تھے کہ آپ اس ظالم کو واصل جہنم کرنے کے لیے آگے بڑھے، اس کافر کو آپ لڑائی، جہاد کا حکم تھا، جہاد جاری تھا، آپ کے عظیم غلام کا بازو کٹ گیا، دایاں بازو تھا یا بایاں تھا، روایت کے اندر آتا ہے بازو کٹا تو تسمے کی مانند گوشت کا لوتھڑا موجود تھا۔ اور نبی سے محبت کرنے والوں، آج ہمیں یہ بہاریں نظر آ رہی ہیں، سلام ہو نبی کے صحابہ کو، سلام ہو نبی کے عظیم پروانوں کو، اور جنہوں نے اپنے جان کی پرواہ نہیں کی، نبی کی عصمت پہ جان قربان کر دی، ایسے صحابی پہ سلام نہ ہو۔ تسمہ رہ گیا گوشت کا، اپنے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، وہ کہا تو میرے نبی کی اسلام کی سربلندی کے خاطر رکاوٹ بن رہا ہے، فوراً بازو کو اتار دیا، ادھر لڑتے رہے، تلوار ٹوٹ گئی، حدیث بخاری ہے۔ تلوار جب ٹوٹی نا تو نبی کے غلام کا عقیدہ دیکھیے، نبی کے غلام کا یقین دیکھیے، آج تلوار ٹوٹ جائے تو بندہ کہاں جاتا ہے، آنکھ ضائع ہو جائے تو بندہ کہاں جاتا ہے، طبیب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن نبی کے صحابی کا عقیدہ دیکھیے، آنکھ ضائع ہو جائے نبی کا صحابی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، سیدھا نبی کے پاس، سیدھا نبی کے پاس جاتا ہے، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، میرے آقا تلوار ٹوٹ گئی، کافر موجود ہے، مجھے تلوار عنایت فرمائیں۔ حدیث بخاری ہے، میرے آپ کے غمخوار آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں تھا، فرمایا کاشا وہ کیا ہے لے آؤ، یا رسول اللہ یہ کھجور کی چھڑی ہے، فرمایا میرے پاس لے آؤ، عکاشہ نے ہاتھ بڑھایا، صحابی نے ہاتھ بڑھایا، وہ تلوار اٹھائی تو وہ چھڑی اٹھائی، وہ کھجور کا دستہ تھا، ہاتھ میں پکڑا، کھجور کا دستہ تھا، ید اللہ والے ہاتھوں سے مس کیا، کھجور کا دستہ تھا، کھجور کی لکڑ تھی، لبے مصطفیٰ سے آواز نکلی، او میرے غلام تلوار لے جا۔ عکاشہ نے ہاتھ بڑھایا تو اللہ کے فضل سے تلوار بن چکی، اللہ کے فضل سے تلوار بن چکی تھی۔ اے نبی کے غلاموں ادھر دیکھیے، 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھی، وہ بھی سلامت نہیں تھی، 70 اونٹ تھے، 6 زریں تھی، جن کے پاس تلواریں نہیں تھی، انہوں نے کھجور کے ڈنڈے توڑ لیے۔ اللہ اکبر، بات ختم کروں گا، توجہ رکھنا، کیسا منظر تھا، کیسا ماحول تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، اور یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کیوں؟ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا، اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا، عجیب منظر تھا، چشم فلک نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا، فاقہ مست لوگ جن کے بدن پر پورے کپڑے بھی موجود نہیں، اور دنیا کی اس وقت کی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے پورے حوصلے کے ساتھ، جذبوں کی فراوانی سے جب مدینے سے باہر نکلے نا تو یہودی اپنی دکانوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اسلام دشمن اپنی دکانوں میں بیٹھے تھے، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے دیکھ کر مسلمانوں تمہارے پاس تو کوئی اسلحہ ہی نہیں ہے، ہم 1 نمبر طاقت ہیں۔ یہودی کیا کہنے لگے، توجہ رکھنا، ایمان کی پختگی اس میں آتی ہے، اور تمہارے پاس تو کوئی اسلحہ ہی نہیں ہے، نہ تمہارے پاس کوئی نیزے ہیں، نہ کوئی بالے ہیں، نہ کوئی خنجر ہے، نہ کوئی تیغ و تیر ہے،
और तुम किसके आसरे पर एक नंबर ताकत से टक्कर लेने के लिए निकले हो? तो जज्बा इश्क मुस्तफा देखिए, सहाबा का ईमान देखिए। मुसलमानों ने, नबी के हजीम गुलामों ने रूह मुस्तफा की तरफ इशारा करके वो कहा, ना तेगो तीर पर तकिया, ना तेगो तीर पर तकिया, ना खंजर पर, ना बाले पर, भरोसा है तो सिर्फ इस सादी सी काली कमली वाले पर। भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर। फिर आपने देखा मेरे आका अलैहिस्सलाम जब उस मैदान में पहुंचे तो काफिर जो थे उन्होंने पहले ऊपर जो है जगह बना ली थी और नीचे जो जमीन थी वो रेतली जमीन थी। रेत में चलना मुश्किल होता है। बात खत्म करूंगा, सिर्फ 2-4 मिनट आपके लूंगा, तवज्जो रखिएगा, इश्क और मोहब्बत की बात है। काफिरों ने ऊपर जगह बना ली हजारों की तादाद में, मुसलमान थोड़े थे, तादाद 313 थी, जगह भी नीचे, ऊपर से नीचे हमला करना आसान होता है और यहाँ रेत था, रेत पर चलना भी मुश्किल था। अल्लाह के नबी के गोरे गोरे हाथ उठ गए, सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी के गोरे गोरे हाथ उठ गए। सोने रब्बा ये तेरे नाम लेवा हैं, अगर खत्म हो गए तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, इनकी मदद फरमा। फिर रब का कुरान सूरे आले इमरान आयत नंबर 133, रब का फरमान जारी हुआ। अल्लाह ने फिर मदद के लिए फरिश्ते भेजे, एक नहीं 2000 नहीं। जब ईमान कामिल हो, अखलास सही हो, साफ हो, नीयत साफ हो, तो फिर अल्लाह ने उस नबी की दुआ पर 3000 फरिश्ते मदद के लिए भेजे। बारिश हुई, पहली मदद थी। जब रेत पे बारिश हो ना तो फिर पांव जम जाते हैं, ऊपर कीचड़ था, नीचे रेत था। जब रेत पे बारिश हुई पांव जमने लगे, उन बदबख्तों के लिए जब बारिश हुई तो कीचड़ में पांव फिसलना शुरू हुआ। ये रब की पहली मदद थी बारिश से। फिर वो वाकया आया, फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने निशानदेही फरमाई, इस बदर के मकाम पर मेरे गुलाम शहीद होंगे 70-77 के लगभग, जहां यहाँ शहीद होंगे। और फिर अल्लाह ने वादा भी अता फरमाई, ऐसा बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से गिदार अंदर के साथ। आज हमारा ईमान कमजोर हो चुका है, आज हम मुतजलजल हो चुके हैं, आज हम अपनी बात पे कायम नहीं रह सकते। तो फिर फैज़ाए बदर कैसे पैदा होगी? फैज़ाए बदर तब पैदा होगी जब जबान से जो अल्फाज निकाले जा रहे हैं वो दिल की सदा भी बन के निकले। साहिबो, आज 17 रमजान मुबारक है, हम उन शहीदों के वसीला से, वो तो जनती है, उनके वसीला से जुमेरात की मुनासबत से भी आप अहबाब के वालिदैन की बख्शिश की दुआ नमाज ज़ोहर की बात करने जा रहे हैं। जाना चाहते हैं अहबाब चले जाएं, किसी में मैं कभी रुकावट नहीं किया करता, लेकिन जो बैठेगा वक्त लग जाएगा, घड़ियां नहीं देखनी। आज इत्तफाकन घड़ी भी बंद हो चुकी है लाइट ना होने की वजह से, ये भी अल्लाह का शुक्र है। हमने रब से मांगना है, हमने टाइम के नहीं देखना, दिल आजारी के साथ, दिल जमी के साथ उस रब से जब मांगेंगे और अपने इस दिल को साफ करके, तो फिर वो वक्त आएगा, तादाद में थोड़े भी होंगे, अल्लाह फतह मुबीन अता फरमा देगा। सुनते अदा